أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا أسئلة همي شما دوستان وعزيزان بله معفوبی آغا معفوبی خوبا ممنون شب همي شما دوستان خیر سبھی شما ہم بخیر آغا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما ہم چنین آغا سلامت باشید. زنده باشی. ممنون. خوب آقای کلدیپ سنگھ سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا من خوب شما خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم چنین آقا. سلامت باشید. شما بفرمایید شما داشتی چه کار میکردی؟ آقا من داشتم درس می‌خواندم. درس می‌خواندم. داشتم درس می‌خواندم. خیلی خوب. شما بفرمایید ما امشب چه می‌خوانیم؟ ما امشب درس هشتم میخوانیم. درس جدید درس هشتم می‌خوانیم دوستان. بله عالیه. سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم. بنویسید دوستان. منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما داری چه کار می‌کنید؟ من دارم واژه‌های جدید را می‌نویسم. بنویسید. خوب شما شام خوردید؟ نه الان نخوردم شما خوردی؟ بله من شام خوردم. خب شما داری چه کار می‌کنید؟ من واژه‌های جدید را می‌نویسم آقا. خدا خیرتون بده. دوستان اینجا متوجه هستید یا نه؟ شما شام خوردی آقا؟ بله من شام خوردم. شما بفرمایید چه می‌خوری امشب؟ امشب من برنج و عدس می‌خورم آقا. برنج و عدس می‌خوری؟ بله آقا. بله شما بفرمایید آقای محمد علی حسین خان سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. شما داشتی چه کار می‌کردی؟ من الان با شما صحبت نه الان نه داشتی. میں نے ابھی کا تو پوچھا ہی نہیں. داشتی چه کار می‌کردی؟ یعنی پیچھے ابھی اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ داشتی چه کار می‌کردی؟ من داشتم غذا غذا می‌خوردم. داشتم غذا می‌خوردم. داشتم غذا می‌خوردم. اگر میں پوچھوں داری چه کار می‌کنی یعنی ابھی کیا کر رہے ہیں؟ داری چه کار می‌کنی الان با شما صحبت می‌کنم. من دارم با شما صحبت می‌کنم ولی داشتی چه کار می‌کردی؟ من داشتم شام می‌خوردم. متوجه هستید دوستان؟ شام می‌خورد. بله آقای امان خان حفیظ خانم فریض خانم کردار فاطمه نساء آقای کلدیپ سنگھ عالیه رئیسه شادیه زهرا. بله آقا. بله اینجا متوجه هستید آقای محمد علی حسین خان. بنویسید آقای امان خان شما خوب هستی؟ السلام علیکم من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. ما درس هشتم می‌خوانیم. بله اسراف نکنیم. اسراف نکنیم. اسراف یعنی بخوانید دوستان با من اسراف. اسراف اسراف انرجی انگلش ورڈ انرجی. باقی یہ انرجی بخاطر آوردن بخاطر آوردن بہرمان شدن بهره‌مند شدن بی اعتنایی فریضه بیهوده عایشه بیهوده فریضه بیهوده نه فریضه نه دیگه واژه بیهوده. بله بیهوده بخوانید دوستان. بیهوده بله تلف کردن
دل خردن آقای امان خان نیم خورده نیم خورده کھانا یہ پھل کا بچا ہوا بلے آغا فرید دیروز آغا فرید دیروز کیا نام دی بیہودے رفتے بود مراسم یہ جائی رفتے بود نا وریدے کجا رفتے بودی در خانه خاله در خانه خاله رفته بودن دعوت بود بله دعوت بود بله آقا بابا چه غذاهایی چه نعمتهای زیادی خوردید بله گوناگون خوردی بله نعمتهای ما از نعمتهای خداوند از نعمتهای گوناگون استفاده کردیم بیشتر بله از نعمتهای بابا بله ما شمارا فراموش نہ کردیم آپ کو ہم نے آپ کو نہیں بلایا بچہ ہوا جو ہے ہم نے آپ کے نام کا الگ رکھ دیا تھا متوجہ دوستان ہے نا تو اسراف یعنی فضول خرچی اسراف یعنی فضول خرچی انرجی قدرت طاقت باقی یہ دو معنی ہے باقی یعنی کسی چیز کا بچے ہوئے کو بھی کہتے ہیں مثلا ہم نے آدھا پیج یہاں لکھا پیج یہاں لکھا بقیے آگے کنٹینیو آگے بقیے یعنی باقی بخاطر یعنی یاد آنا ذہن میں آنا بہرمند شدن یعنی استفادہ کرنا فائدہ حاصل کرنا مانا باید از نعمت های خداوند بی اعتنائی کنیم بلے دوستان یہ جملے مثلا مانا باید چیز ہارا اسراف کنیم یا نعمت های خداوند را بیہودے اسراف کنیم بیہودے صرف کنیم بلے چون یک سیب میت دوستان یک سیب برای به وجود آوردن یک سیب چقدر انرژی صرف شده ایک سیب ہمارے ہاتھ میں آیا ایک سیب کو آنے میں کتنی طاقت خرچ ہوئی ہے بیج بویا کھیت آمادہ کیا محنت کتنی بلے باقی یہ مانا باید سیب یا میوے ہارا بخوری و بقیرہ دور بے اندازیم آدھا کھائیں نیم بلے بخوری و بقیرہ دور بے اندازیم کو دور پھینک دیں بلے بے خاطر بھی آوریم دوستان بے خاطر بھی آوریم برای بے دست آوردن میوے ہا چقدر انرجی صرف شدے ہمیں یاد آنا رکھنا چاہیے کہ ایک فروٹ ہمارے ہاتھوں میں آئے اس کے لیے کتنی انرجی خرچ ہوتی ہے بلے بہرمند شدن بی اعتنائی مانا باید از نعمتهای خداوند بی اعتنائی کنیم و نعمتهای خداوند بیہودے مصرف کنیم مانا باید آب را بیہودے مصرف کنیم مانا باید آب را بیہودے مصرف کنیم بلے چون تلف کردن نعمت گناہ است بلے مانا باید میوہای نیم خورده را بے اندازیم دور بے اندازیم مانا باید میوہای نیم خورده را دور بے اندازیم ہمیں آدھے کھائے ہوئے پھل دور نہیں پھینکنے چاہیے متوجہ شدی دوستان بات کو نا بلے آگا نوی جدید ہمیں بلے آگا نوی درس ہشتم اسراف نہ کنیم اسراف نہ کنیم خوب دوستان در این درس نکته درباره مگر است چه مگر معنای مگر در فارسی معنای مگر در فارسی ہندی میں تو مگر کے معنی مگر کروکوڈائل ہے لیکن فارسی میں غلے معنی مگر چندتا معنی دارد مگر چندتا معنی دارد متوجہ اس میں دوستان انجا نگاہ کنید فقط بلے آقا انجا نگاہ کنید بعضی وقت تھا بلے نگاہ کنید پرسش انکاری مگر بعضی وقت تھا برای پرسش انکاری نہیں آیا پرسش انکاری دوستان معنی مگر پرسش انکاری یعنی نہیں انکار والا سوال پرسش انکاری یعنی انکار والا سوال جب آپ وہ کرتے ہیں نا مجھے ہاں کیا تمہیں نہیں پتا تو انکار کرو کیا تمہیں نہیں پتا پتا ہے تمہیں یعنی پتا ہے تمہیں مگر خدا ون اسراف رب اس کا اعتراف کا راندہ دوست نہ دارا
کیا آپ کو نہیں پتا خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، کا مطلب یعنی نہیں کرنا تم نہیں جانتے ہو. یہ پرسی جو ہے وہ انکاری ہے، پرسی سے انکاری. خیلی خوب. اور اکثر یہ نگیٹو جملے میں استعمال ہوتا ہے پرسی سے انکاری. مگر نمیدانی خدا اسراف کاران را دوست ندارد. بلے بلے آقا. برائیے دو معنی ہے دوم نگاہ کنی دوستان دو پرسش استثناء برائیے استثناء برائے استثناء. استثناء کے لیے بھی آتا ہے. استثناء یعنی کوشچن نا رئیسہ قصہ استثناء پڑھ رہی ہے منصوبات میں. استثناء یعنی ایکسیپشنل کیس، یعنی کے علاوہ مطلب جدا کرنا کسی ایکسیپشنل کیس. رئیس ابھی آپ رئیس اور قصہ آپ لوگ نحو میں مستثنیٰ ہی پڑھ رہی ہیں نا. مستثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ جسے دوسروں ماقبل حکم سے جدا کیا جاتا ہے. استثناء بمعنی جز، جسے کہتے ہیں ہم جز یعنی علاوے. بمعنی جز، بمعنی جز علاوہ، جز یعنی علاوہ. بمعنی جز یعنی ہمیں دوستان کے خلاف آمدن جز عائشہ یعنی سب لوگ کلاس میں آئے عائشہ کو چھوڑ کر. اسے کہتے مگر کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ہمیں یہ دوستان مگر عائشہ یا نیشاب یا امروز ہمیں یہ دوستان خلاف آمدن جز شاہین فاطمے. لیکن یہاں مگر کی بات چل رہی ہے. ہمیں یہ دوستان خلاف آمدن مگر شاہین فاطمے. تو مگر کے معنی کیا ہے؟ سب لوگ خلاف میں شاہین فاطمہ کو چھوڑ دو. تو مگر کے معنی ہے استثناء کے لیے. استثناء یعنی جدا کرنا. استثناء یعنی جدا کرنا. ایک معنی ہے پرسش معترضانہ. پرسش برائے پرسش معترضانہ. برائے پرسش معترضانہ. معترضانہ اعتراض کے ساتھ. معترضانہ یعنی اعتراض کے ساتھ سوال. اعتراض کے ساتھ سوال. بھلے جیسا ہم اعتراض کرتے ہیں مگر بدتر از میشے کے ماں پیغمبر اکرم نہ غیر معصوم بدانی. کیا اس سے بھی بدتر کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم پیغمبر کو غیر معصوم مانیں؟ مگر تو یہاں پہ کیا مانا ہے؟ مگر بدتر از میشے. مگر بدتر از میشے کیا اس سے بھی برا ہو سکتا ہے؟ یہ پرسش ہے، اعتراض والا سوال ہے. کیا اس سے بھی برا ہو سکتا ہے؟ یعنی میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ اعتراض کے ساتھ. اعتراض ہے یہ کہ ماں پیغمبر را غیر معصوم بدانی. کیا اس سے بھی بدتر کچھ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو غیر معصوم مانے؟ بھلے خوب. یہ معنی یہ معنی امیدواری. برائے امیدواری برائے سمجھئے گا. معنی مگر یا یہ کہنا برائے مطلب یا تو کہ مگر کس لیے آتا ہے؟ برائے پرسش انکاری، برائے استثناء، برائے پرسش معترضانہ، برائے امیدواری. یا کہ معنی ہے مگر ایک ہے معنی پرسش انکاری، ایک معنی ہے استثناء، ایک معنی ہے پرسش معترضانہ اور ایک امیدواری. معنی یہ مگر. تو دوستان متوجہ ہست کیجئے نا. بس چرا بلے یہ چیزی نیمی کی بلے یہ چیزی نیمی کی دیکھا کنی دوستان. معنی یہ معنی ہے مگر یہ پرسش انکاری مگر نیمی دانی. کیا آپ کو نہیں پتا؟ تو یہاں پہ مگر کے معنی ہے سوال ہے ایک طرح کا، لیکن سوال جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ انکاری ہے. یعنی آپ کو پتا ہے. جیسے اس کے لیے قرآن میں عربی میں کیا ہے؟ جیسے غدیر کے میدان میں حضرت نبی اکرم نے کیا کہا؟ الستو اعلی بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ یعنی رکھتا ہوں. یعنی
वो पुरसिश कौन सी थी? इनकारी। अलस्तु औला बिअनफुसिकुम, अलस्तु औला बिअनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता? तो सबने कहा बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं। वैसे हम अरबी में नाम कहते हैं, हाँ के लिए क्या कहते हैं? नाम। हाँ नाम, नाम, हाँ। लेकिन पुरसिश इनकारी के जवाब में नाम नहीं आएगा। बला, अलस्तु औला बिअनफुसिकुम, बला या रसूलल्लाह, बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो पुरसिश इनकारी के जवाब में क्यों नहीं आता है? पुरसी मतलब मगर नहीं दानी, खुदा इसराफ कराना दोस्त न दारा, क्या तुम्हें नहीं पता कि खुदा इसराफ करने वालों को पसंद नहीं रखता? तो आप कहें क्यों नहीं, क्यों नहीं, हमें पता है। भले आगा, नहीं दानी, खुदा इसराफ कराना दोस्त न दारा, खुदा इसराफ करदन रा दोस्त न दारा, इसराफ करदन नहीं, इसराफ कारान, इसराफ करने वाला, और इसराफ करने वाले, इसराफ करने वाले, मगर खुदा इसराफ करान रा दोस्त न दारा, दोस्त न दारा, दोस्त न दारा। तो अरबी में क्या आता है? अलस्तु, आता है अलस्तु पुरसिश इनकारी के लिए, क्या मैं तुम्हारी नफ्सों पे तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता? अलस्तु औला बिअनफुसिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बिला। तो खुदा ये कह रहा है तुम्हारा रब नहीं हूं, इसका मतलब थोड़ी कह रहा है कि खुदा ये बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, बल्कि ये कहना चाह रहा है मैं तुम्हारा रब हूं। उनका ठीक है, इसे कहते हैं पुरसिश इनकारी। तो आप कहेंगे भला है अल्लाह, भला है भले मगर नहीं जाने खुदा इसराफ कराना दूसरा दारा। तो यहाँ पे मगर किस माना में है? पुरसिश इनकारी। क्या तुम्हें नहीं पता? तो आप कहेंगे भले पता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं पता है। कभी इस्तिस्ना के लिए आता है, कभी इस्तिस्ना के लिए आता है। हमें ये इमामाने मां शहीद शुदान, शहीद शुदेआन, बोले शहीद शुदेआन, शहीद शुदेआन, यानी हमारे तमाम इमाम शहीद हुए हैं। मगर हजरत, मगर है ना, मगर हजरत मेहदी, मेहदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मगर किस माना में है? अलावा, जुज़ के माना में। शहीद हो गए, शहीद हुए हजरत मेहदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ को छोड़कर, यानी उनके अलावा। एक आता है पुरसिश मुअतरिज़ाने, मगर 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 बदतर अज़ीम, बदतर फरीज़े, फरीज़े मुतवज्जह सी, मगर बदतर अज़ीम मिशवा, मगर बदतर अज़ीम मिशे के मां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा गैर मासूम बेदानी, गैर मासूम बेदानी, यानी क्या मतलब हुआ? इससे बदतर भी हो सकता है। क्या इससे भी कोई बुरी बात, इससे भी कोई बदतर बात हो सकती है कि हम पैगंबर को गैर मासूम माने? तो यहाँ पर ये जो है मगर किसमें है? पुरसिश है, ये सवाल है ये, लेकिन ये सवाल कौन सा है? एतराज भरा, बिल्कुल एतराज है। क्यों माने हम गैर मासूम? पैगंबर हो नहीं सकते गैर मासूम। उम्मीदवारी, उम्मीदवारी मसलन उम्मीदवारी के माना में जब होगा तो किस माना में होगा? उम्मीदवारी के माना में होगा तो देखिए इस माना में होगा, बाशद के, बाशद के, बाशद के, बाशद के, बाशद के, उम्मीदान के, उम्मीदान के, इसकी उम्मीद है कि उम्मीद आन के, उम्मीद आन के। और किस माना में? और किस माना में? इंशाअल्लाह के माना में, इस माना में आता है इंशाअल्लाह। इन माना के लिए उम्मीदवारी यानी मगर उम्मीदवारी के लिए आता है, उम्मीद के लिए यानी इंशाअल्लाह, मगर यानी इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि, उम्मीद है कि, हो सकता है कि, हो सकता है कि, मसलन मगर, मगर खुदा, खुदाश बेखाहा, मगर खुदा, खुदाश बेखाहा बेआना कुमकुनाश, मगर खुदा बेआनहा
कुमा कुना कुमा कुना क्या माना हुए मगर खुदा 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 पे आना कुमा कुना यानी कीजिए प्लीज। डरा देते हैं, कान फट जाते हैं जिनके एयरफोन लगे होते हैं। भले मगर खुदा यानी उम्मीद है कि खुदा खुद खुदा उनकी मदद करे, खुद तो ये करेंगे नहीं कुछ, उम्मीद है कि खुदा ही कुछ उनके लिए करे। मुतवज्जो शुदी भले आगा भले। एक नुक्ता यहाँ लिख लीजिएगा, आप अपने तौर से लिखिए। गुफ्तगू में बोलचाल में एक वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है, गुफ्तगू में एक वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है मगर ना जी। और ये कब आता है? जुमले के आखिर में आता है। कहाँ आता है? मगर ना जुमले के आखिर में। जुमले के आखिर में मैंने कहा मन दी शब बराए शुमा तो इन मतलब मगर ना मैंने कल रात इस मैटर को आपको तफसील से बताया। मगर ना क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? तो मगर ना किस माना में है? आया क्या ऐसा नहीं है? आया इन तूनीस आया किस माना में है? ये बोलचाल में बहुत यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है मगर ना। मन दिशा बराए शुमा बस्तनी आबुर्दा मगर ना, जैसे बाप कहे बच्चे से मन दिशा बराए शुमा बस्तनी आबुर्दा मगर ना, मैंने कल रात तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया था, ऐसा नहीं है क्या? तो उसका तो मिसाल के तौर पर वो कोई है जो आया, उसे नहीं पता, उससे कहा देखो मैं तुम्हारे लिए रात आइसक्रीम लाया था, नहीं ऐसा नहीं है, तो कहेगा जी। मगर ना क्या ऐसा नहीं है? कैसे इस्तेमाल करते हैं? इस्तिफाम इनकारी, ये भी इस तरह से इस्तिफाम इनकारी की तरह है। ये भी क्या तुम्हें नहीं पता खुदा इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता? ऐसे क्या मैं तुम्हारी रात आइसक्रीम नहीं लाया? क्या मैं तुम्हारी आइसक्रीम नहीं लाया? मगर ना ऐसा नहीं है। दोस्तान मुतवज्जो ऐसा लग रहा है भले आगा कल गुफ्तगू में वैसे भी गुफ्तगू में मगरना वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये लिख लीजिए, आजकल मगरना वर्ड का बोलचाल में बहुत इस्तेमाल होता है गुफ्तगू में, और ये जुमले के आखिर में होता है और आया इन तोरनीस के माना में होता है, और ये एक तरह से इस्तिफाम इनकारी, पुरसिश इनकारी के माना देता है। क्या ऐसा नहीं है? मंदीशा बराए शुमा बस्तनी आबुर्दा मगर ना, लेकिन मगर ना नहीं बोलते हैं बोलचाल में, क्या है? मगर ना मंदीशा डरते किताबे खार माँ दोस्तान माँ किताबे खार। तो मसलन जैसे कल हफीजा फरीदा नहीं आई थी, जहरा नहीं आई थी, मसलन आज आई है, तो अब मैं इनके सामने कहूं आप सबसे माँ दीशा किताबे कार खान दी मगर ना, कल हमने किताबे कार पढ़ी, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है? तो आप कहेंगे भले चरा माँ किताबे कार खान दी ना। इसकी दोस्तान पाक को नाम माँ अलान मत मिखानीमो निगाह में कोई दोस्तान घर से चंद वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह पाकीज़े खूब हसी शुमा वालेकुम खूब खानवादे शुमा चे खबर खूब दोस्तान निगाह कुनी माँ दर से हजतम शुरू में कुनी ना मगर ना दोस्तान माँ इंशाअ दर से भले आगा सो चूं या दोस्तान इम्तिहान नजदीक है मगर ना भले आगा नजदीक दरस आज तुम इसराफ न कुनी। देखिए नीम खुर्दे से कहते हैं, आधा खा के आधा फेंक भले नहीं। भले हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मीवे नीम खुर्दे ईरा दीदान, हजरत रज़ा अलैहिस्सलाम ने आधा खाया हुआ एक फ्रूट देखा कि रूए जमीन उफ्तादे अस्त के जमीन के ऊपर पड़ा है। ये की नजदीका निशान उनके नजदीकियों में से एक, करीबियों में से एक मिकदारी अजान रा खुर्दे बूद, उसमें से थोड़ा खाया था, वह बाकी अशरा दूर अंदाख्तिबूद, और बाकी दूर फेंक दिया था, यानी बाकी खा के फेंक दिया था। यहाँ पे खा के नहीं है, मतलब मिकदारी अजान रा खुर्दे बूद, उसमें से थोड़ा खाया था, कुछ खाया था, बाकी फेंक दिया था। कुलदीप सिंह मगना मुतवज्जा थी। हजरत रज़ा अलैहिस्सलाम नाराज शुदन, हजरत रज़ा अलैहिस्सलाम नाराज हुए। वह उरा सिदा करदान, या सिदा जदान या सिदा करदान, उसको आवाज दी और फरमाया चरा इसराफ में कुनी, क्यों आप फजूल खर्ची करते हो?
چرا بے نعمت ہے خدا بھی اتنائی میکنی، کیوں خدا کی نعمتوں سے بے توجہی کرتے ہو؟ مگر نمیدانی کہ خدا اسراف کاران را دوست نہ دارد، کیا تمہیں نہیں پتا کہ خدا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ مگر نمیدانی کہ خدا اسراف کاران را سخت عذاب میدے یعنی شور بول چال میں کہتے میدے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ خدا فضول خرچی کرنے والوں کو سخت عذاب، بہت سخت عذاب دے گا؟ اگر بے چیزی نیاز نہ دارید، اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آن را تلف نہ کنید، اسے برباد مت کیجئے، آن را در اختیار کسانی بے گزارید، جس چیز کی آپ کو احتیاج نہیں ہے اس کو آن را اس کو در اختیار کسانی، ان لوگوں کے اختیار میں دے دو، بے گزاری اختیار بے گزاری ان کے اختیار میں دے دو، کسانی کس کی جمع ہے کسی، کسی پڑھا ہوگا آپ نے، کسانی بے گزاری ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دو کہ بے محتاج و نیاز مندان، یعنی جو اس کے محتاج اور نیاز مند ضرورت مند ہیں۔ با توجہ بے سخنان حضرت امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی باتوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے بے خاطر بے آوریم، ہمیں یاد کے ذہن میں بات لانی چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ برائے درست شدن یک سیب کہ ایک سیب بننے کے لیے چه مقدار نیرو، آب، ہوا و مواد معدنی مصرف می شود، ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات لانی چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سیب بننے کے لیے کس مقدار میں انرجی، طاقت، پانی، ہوا اور مواد مٹیریل، کھانے والے مٹیریل خرچ ہوتے ہیں تا یہ دانے سیب بے درختی تبدیل گردد، تا یہاں تک کہ ایک دانہ، ایک بیج، ایک سیب کا بیج ایک درخت میں بدلے، ایک بیج کو ایک درخت میں چینج ہونے کے لیے کس قدر قدرت، پانی، ہوا اور مواد معدنی خرچ ہوتے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ وچے افرادی باید بے کوشن، اور کون افراد جنہیں کوشش کرنی چاہیے یا کوشش کرتے ہیں، کون افراد ہیں جن کو ایک بیج کو درخت میں تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرتے ہیں تصیبی بے دست ماں بے رسد کے، تاکہ ایک سیب ہمارے ہاتھ تک پہنچے۔ فکر کنیم، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان مقدار کار و انرجی چقدر ارزش دارد، ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ اس قدر کام اور انرجی جو ایک بیج کو بو کر ایک پیڑ میں تبدیل ہونے کے لیے جو وقت، ٹائم، قدرت، طاقت، پیسہ یا جو کچھ بھی خرچ ہوا ہے، یہ سب کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں تو ایک سیب آ جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ایک سیب 10 روپے کا ہوگا، نہیں بھائی آپ کو 10 روپے کا پڑا ہے، لیکن اس کو ایک سیب کو آپ کے ہاتھ میں آتے آتے کتنی زحمت ہوئی ہے پتا ہے؟ ایک انسان نے زمین کو کھودی، صحیح ٹائم پہ پانی دیا، صحیح ٹائم پہ بیج ڈالا، صحیح سامنے پہ اس کی رکھوالی کی، اسے صحیح ٹائم پہ پانی دیتا رہا، مدت گزری تب ایک پیڑ بنتا ہے، پھر جا کے کہیں ایک سیب آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بھلے وقتی قسمت یا دیکھ می بیرا دور میری زیم، جب ہم کسی پھل کے کسی حصے کو دور پھینکتے ہیں، یا نعمت یا نعمت ہے خدا را، یا خدا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو بیہودے مصرف بھی کنیم، بیکار میں صرف کرتے ہیں، بے فائدہ خرچ کرتے ہیں، در حقیقت بے آن ہمیں انرجی و زحمت بھی اتنائی کر دے۔ در حقیقت اگر ہم نے کسی چیز کو بیہودہ خرچ کیا ہے نعمتوں میں سے کسی نعمت کو، تو حقیقت میں ہم نے وہ تمام انرجی جو اس کو بننے میں خرچ ہوئی ہے، وہ زحمتیں جو لوگوں نے اٹھائی ہیں اس کو یہاں تک لانے میں، ان سب کے اوپر ہم نے بے توجہی کی ہے، وہ نسبت بے خدا ناسپاسی کر دیں، اور خدا کی بنسبت ہم نے ناشکری کی ہے اگر ہم نے ایسا کیا۔ اگر ہم ایک سیب میں سے آدھا کھا کے پھینک دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہم نے خالی ایک سیب ہی نہیں پھینکا ہے، بلکہ اس کسان کی محنت کو بھی پھینکا ہے، جس نے بڑی کوشش کر کے بیج بو کے بیج کو ایک پودے میں تبدیل کیا، اور اللہ نے اس میں ایک پھل دیا۔ اتنی ٹائم، اتنی مدت، اتنی انرجی جو خود خرچ ہوا ہے، اس پہ تو ہم نے بے توجہ کی، بلکہ ہم نے خدا کی ناسپاسی بھی کی ہے۔ چرا باید نعمت ہے خدا ربی ارزش و بیہود بے شمارین، کیوں ہم خدا کی نعمتوں کو بے فائدہ اور بےہودہ اور بے مصرف بے فائدہ شمار کریں ہم؟ آیا راضی ہستی، کیا آیا راضی می شوین، کیا ہم اس بات کے لیے راضی ہوں گے کہ خدا کی گرسنے بے خوابات کہ ایک بچہ بھوکا سو جائے، ولی ماں قسمتی از غذائے خویش را دور بے رزیم، کیا ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ایک بچہ بھوکا سو جائے اور ہم اپنے کھانا بچا ہوا دور پھینک دیں، سڑا کے پھینک دیں، گلا کے پھینک دیں، فریج میں جمع کر کے پھینک دیں، اور بچے کچھ لوگ بھوکے سو جائیں؟ یہ اسلام ہے۔ یا میوے ایرا در ظرف زبال بھی اندازی میں کوئی پھل ہم ڈسٹ بین میں پھینک دیں، کیا آپ ہم میں سے کوئی راضی ہے اس بات کے لیے کہ کوئی بچہ بھوکا سو جائے اور ہم اپنا بچا ہوا کھانا پھینک دیں یا اپنے پھل کو ڈسٹ بین میں پھینک دیں؟ راضی شوین، کیا ہم راضی ہوں گے؟ انسانی تشنے بے مانت، کوئی انسان پیاسا رہ جائے
وما آبرا بیہودہ تلف کنیم، اور ہم تلف کنیم اور ہم پانی کو بے مصرف بیہودہ بے فائدہ خرچ کریں. ویا ادعی بے خاطر نداشتن مداد و کاغذ، یا کچھ لوگ ادعی یعنی کچھ لوگ کس وجہ سے؟ پینسل کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے، نداشتن یعنی نہ رکھنے کی وجہ سے، کاغذ پینسل نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگ علم حاصل کرنے سے محروم رہ گئے. کیا اس بات پہ ہم راضی ہوں گے؟ وہ ماں کاغذ دلیل پارے کو نہیں، اور ہم اپنے کاغذوں کو بغیر کسی وجہ کے پھاڑ کے پھینکتے لکھیں پھاڑیں، یا نہ نوشتے وہ سفید پہ گزاری، یا ان لکھیں اور سفید چھوڑ دیں اپنے کاغذوں کو. کیا ہم راضی ہوں گے اس بات کے اوپر کہ کوئی بچہ بھوکا سو جائے اور ہم اپنا بچا ہوا کھانا دور پھینک دیں یا اپنے فروٹ کو جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال دیں؟ کیا ہم راضی ہوں گے کہ کوئی انسان پیاسا رہ جائے اور ہم پانی کو بےہودہ طلب کرتے رہیں؟ کتنے لوگوں کا حصہ ہے پانی؟ یا کچھ لوگ کاغذ اور پینسل نہ ہونے کی وجہ سے علم سے محروم ہو جائیں اور ہم اپنے کاغذوں کو بغیر کسی وجہ کے پھاڑ کے پھینکیں اور بغیر لکھا سفید چھوڑ دیں. آیا شائستہ کیا یہ بات مناسب ہے کہ بیش از مقدار نیاز ضرورت بھر مقدار سے زیادہ برق مصرف کنیم؟ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اپنے خرچ سے زیادہ بجلی خرچ کریں؟ ولی دیگران برق و روشنائی نہ داشتے باشند، اور دوسرے لوگ ان کے پاس نہ بجلی ہو نہ روشنائی ہو. کیا ہم راضی ہیں؟ یہ مناسب ہے یہ بات ہماری کہ ہم لائٹ کو بے فائدہ فالتو کی چیزوں میں خرچ کریں اور کچھ لوگ لائٹ سے محروم ہیں؟ درحالی کے میدانی، درحالی کے میدانی، درحالی کے ہم جانتے ہیں خداوند آب، خاک، آفتاب، ہوا. خداوند عالم نے آگ، مٹی، ہوا، پانی، جی یہی تو ہے نا؟ مٹی، آب، پانی، مٹی، سورج اور ہوا، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ خداوند عالم نے، جو ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے وہ نعمتیں دیگر اور اس کی دوسری نعمتیں. کیا درحالی کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے پانی، مٹی، سورج اور ہوا اور دوسری اپنی نعمتیں اس کو بے صورت یکساں، مساوی و رائگان، ایکول اور فری برائے ہمیں یہ انسان آفریدہ تمام انسانوں کے لیے خلق کیا ہے. جب اللہ نے یہ چیزیں اور اپنی باقی تمام نعمتیں تمام انسانوں کے لیے ایکول اور فری خلق کی ہیں تو کیا ہمیں حق ہے کہ ہم زیادہ یوز کریں اور دوسرے کو ملے گی نا؟ وہ ہمیں انسانہ باید نعمت ہے خداوند بہر منشوان. خود ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے مٹی، خاک، زمین، سورج، ہوا اور اپنی دوسری نعمتیں ایکول اور فری تمام انسانوں کے لیے خلق کی ہیں، اور ہمیں انسانہ باید از نعمت ہے خدا بہر منشوان، تمام انسان خدا کی نعمتوں سے استفادہ کریں. خدا نے اتنے خلق کی ہیں تو کیا جب خدا نے سب کے لیے ایکول خرچ کی ہے تو کیا ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم پانی زیادہ خرچ کریں اور دوسروں کو نہ ملے؟ ہم اپنا کھانا بچا کے پھینکیں اور دوسرے بھوکے رہ جائیں؟ ہم پھل جو ہے کھا کے الٹے سیدھے پھینکتے رہیں اور کچھ لوگوں کو ملے ہی نا؟ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو پیسہ خرچ کر کے برتھ ڈے پارٹی کر رہے ہیں، پیسہ ہمارا گیا ہے. پیسے سے تم نے کھانا خریدا ہے، زحمتیں تھوڑی خرید لی اس کی، جو زحمتوں سے وہ چیزیں بن کے تیار ہو کے آئی ہیں. آغا شادیوں میں کتنا دیکھنے میں آتا ہے، لوگ پلیٹوں میں چھوڑ کے پوری پلیٹ برتھ ڈے پارٹی میں اس میں میں 1 کلو سیب لایا ہوں، میری مرضی ہے، میرے ہے یہ. بھائی میں سیب کی قیمت لے کے لایا ہوں، کیا میں نے کسان کی محنت بھی خرید لی؟ کیا میں نے جو اللہ نے نعمتیں سب کے لیے خلق کی وہ بھی خرید لی؟ نہیں، حق نہیں بنتا. دوسران اسراف، زیادہ روی در مصرف چیزی، کسی چیز کو خرچ کرنے میں زیادہ روی کرنا، نہیں زیادہ نہیں بیل خرچی جسے کہتے ہیں فضول خرچی. انرجی نیم قدرت، نیم خوردے باقی ماندے قضا. خوب متوجہ کی سحر ہستی سحر سلام شما خوب ہستی پاکیزے سحر شاہین چرا دیر اومدی شاہین فاطمے مگر نمی دانی. ہاں دیکھیں مگر نمی دانی جدید میکانی بارے منم خوب ہم ممنون. دیکھیں مگر کا استعمال بتا دیا میں نے. شاہین فاطمہ مگر نمی دانید ما کلاس فارسی اسات هشداریم چرا دیر اومدید؟ من میدانم آقا. چرا دیر اومدید؟ من بازار رفتم. کلمہ مگر در جملے معنی گوناگونی دارد. لفظ مگر جو ہے وہ جملوں میں مختلف معنی رکھتا ہے. اس جملے پہ توجہ دیجئے. مگر نمی دانید خداوند اسراف کاران نہ دوست نہ دارد. کیا آپ کو نہیں پتا خدا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ تو یہاں پر مگر کس معنی میں ہے؟ پرسش انکاری. اور یہ منفی جملوں میں اکثر یوز ہوتا ہے ایسے وقت میں. باقی اور معنی اس کے دیکھیے استثناء کے لیے بھی آتا ہے بے معنی جز. ہمیں یہ معنی ما شہید شدہ مگر یعنی حضرت مہدی کو چھوڑ کر. اور یہ مگر کس معنی میں آتا ہے؟ پرسش معترضانے کے لیے بھی آتا ہے.
مگر بدتر از این میشه، کیا اس سے بھی برا کچھ ہو سکتا ہے کہ وہاں پیغمبر کا غیر معصوم بدانی، کہ ہم پیغمبر کو غیر معصوم جانے، اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یعنی یہ پرسش معترض اعتراض والا سوال ہے۔ ایک معنی کیا امیدواری، بے معنی باشد کے امید آن کے انشاءاللہ، مگر خدا خودش بیانہ کو مکنن، مگر یہ کہ خدا یعنی مگر یہ کہ امید ہے کہ خدا خود ان کی مدد کرے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں گفتگو میں جو اصطلاح ہے مگر نہ، اس اصطلاح کا بہت زیادہ یوز ہے، اس طریقے کی مگر نہ جو استعمال ہوتا ہے جملے کے آخر میں آتا ہے یہ، اور آیا انتورنیس کے معنی میں ہے استفہام انکاری، وہی استفہام انکاری یعنی پرسش انکاری۔ مثلا دیروز خانے نہ بودی، کل آپ گھر پہ نہیں تھے مگر نہ، بلے زہرا شما دیشب کلاس نہ بودی مگر نہ، بلے بھلے آگا کیا ایسا نہیں ہے؟ بلے بھلے اسراف، اعوذ سورہ اعراف آیت 31، سورہ اعراف قرآن کی سورہ اعراف کی 31ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو وکلو اور تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، ولا تسرفو اور تم اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ کھاؤ پیو، کھانے پینے پہ اعتراض نہیں ہے لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ وہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے خورید و بے اشامید، کھائیے اور پیچھیے، کھانے پینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض کہاں ہے؟ ولی اسراف نہ کرید، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، جتنا ضرورت ہے اتنا کھاؤ پیو۔ خداوند اسراف کارانہ نہ دارات، خداوند عالم فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں پڑتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، چند مطالب دربار اسراف، اسراف کے بارے میں کچھ باتیں۔ کم ترین انداز اسراف، اسراف کا جو سب سے کم مقدار ہے وہ کتنی ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کم ترین انداز اسراف دور ریختن تہماندہ ظرف است، پانی یا کھانے کا جو تہماندے کسے کہتے ہیں؟ تہماندے کھرچن، کھانے کی کھرچن یا پانی کا بچا ہوا تھوڑا سا جو بچ جاتا ہے وہ۔ کم ترین انداز اسراف، اسراف کا جو کم ترین مقدار ہے وہ کیا ہے؟ دور ریختن تہ ظرف، ظرف کی جڑ میں جو بچ جاتی ہے چیز اس کا پھینکنا، چاہے وہ کھانا ہو چاہے پانی ہو۔ کم ترین مقدار اسراف کی یہ ہے، اصول کافی جلد 6 صفحے 462۔ آئیے بے اسراف کردن موجب از دست رفتن نعمت می شود، فضول خرچی جو ہے وہ نعمت کے چھن جانے کا سبب بنتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے فضول خرچی سے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہر کس میان روی داشتے باشد، جو کوئی بھی درمیانہ روی رکھے، نہ زیادہ فالتو نہ زیادہ کم، درمیانی، وہ قناعت کو نہ قناعت کرے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ بے قدر ضرورت اکتفا کرنا، بے قدر ضرورت نہیں، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنے پہ آپ اکتفا کیجئے، نہ زیادہ کیجئے، نہ بالکل یہ ہے کہ اپنا آپ کو دبا کے کم خرچ کیجئے، نہیں، جتنا آپ کی حیثیت ہے اتنا کیجئے۔ اس کے لیے اس قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا 100 روپے کا خرچ ہے اور میں اپنے آپ کو سختی میں ڈال کے 50 میں کام چلانے لگوں، نہیں، یہ قناعت نہیں ہے۔ قناعت یہ ہے کہ میرا 100 روپے کا خرچ ہے اگر میرا، تو میں 100 خرچ کروں، نہ زیادہ نہ کروں۔ کم کرنے کو منع نہیں کرتا، کم کرنے کو نہیں کہتا ہے اسلام، کم کرنا قناعت نہیں ہے۔ نعمت برائے او باقی و پائیدار بھی مانا، جو کوئی میانہ روی رکھتا ہے، قناعت کرتا ہے، نعمت اس کے لیے باقی رہتی ہے اور ٹکاؤ رہتی ہے، پائیدار رہتی ہے۔ وہ آن کس کے تبذیر و اسراف کو نہ، جو کوئی بھی تبذیر کرے، تبذیر یعنی کم خرچ، یعنی یہ نہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے، تبذیر یعنی فضول خرچی، اور اسراف کرے یعنی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں کہہ رہا تھا ہرس کے اپوزٹ ہے نا قناعت، جو کوئی بھی اسراف کرے، فضول خرچی کرے، نعمت ہارا از دست میدہد، وہ نعمتوں کو کھو دیتا ہے۔ کتاب تحف العقول، کتاب صفحے 472، یہ پھر حدیث ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارے 5ویں امام کی حدیث ہے۔ یہ سعدی شیرازی کہتے ہیں، یہ شاعر ہیں، انہوں نے بھی قرآن کی آیت کا ایک مضمون لے کے ایک شعر کہا ہے۔ مضمون قرآن کی مضمون کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا ہے، نعمتوں کو ٹھکرایا، تو سمجھ لینا ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ خدا یہی تو کہہ رہا ہے اگر تم میری نعمتیں یوز کر کے میرا شکریہ کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو سمجھ لینا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سعدی شیرازی جو ہے مضمون قرآن کریم را فرمودے، سعدی شیرازی نے قرآن کریم کے اس مضمون کو شعر میں کہا ہے، شکر نعمت نعمتت افزون کنت،
कुफ्र नेमत, कुफ्र नेमत अस्कफत बीरून, कफत अस्कफत बीरून, कफ यानी हथेली, कफत तेरी हथेली, कुफ्र नेमत अस्कफत बीरून कुनात। कुफ्र इसका मतलब यहाँ है कुफ्र यानी इनकार, यानी नाशुक्री, नाशुक्री। कुफ्र के माना क्या है? नाशुक्री। ये क्या कहते हैं सादिया शिराजी? नेमत का शुक्रिया तेरी नेमत को ज्यादा कर देगा। नेमत, नेमत यानी नेमत, नेमत तेरी नेमत, नेमत का शुक्र करना यानी अल्लाह का आप शुक्र का परवरदिगारा तेरा शुक्र के मुझे ये नेमत मिली, ये इससे मेरी नेमत ज्यादा होगी। और नाशुक्री नेमत नेमत को तेरे हाथ से निकाल देगी। दुआ इमाम सज्जाद, हमारे चौथे इमाम की दुआ है सहीफ सज्जादिया किताब में इन गुने इस तरह से, खुदाया ऐ मेरे परवरदिगार बर मोहम्मद आलश दुरूद पे फिरिज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर दुरूद भेज। वो मरा अज इसराफ व ज़ियाद रवी बास्तार, और मुझे फजूल खर्ची और ज्यादा खर्च करने से रोक। व दर बख्शिश मियाने रवि इस्तवार मुहकम बेदार, लोगों को अता करने में और दरमियाना रवि इख्तियार करने में मुझे मजबूत और मुहकम बना दे। व शीव खूब जिंदगी करदन रहा, जिंदगी गुजारने का सही तरीका बेमन बेआमूज मुझे सिखा। व मरा बिलुत्फ खुद, और मुझे अपने लुत्फ करम से अज़्याद रवि ज्यादा रवि से मुझे बचा, हिफाजत कर। व रोजी अमरा, और मेरी रोजी को अजराए हलाल जारी साज, हलाल रास्ते से जारी कर। कौन सी दुआ है सहीफ सज्जादिया की? दुआ है सियोम, 30वीं सहीफ सज्जादिया। खुद खा चूशुद मर्द बिखारी उफ्तद, खुद का चूशुद मर्द, मर्द यानी इंसान, खुद खा चूशुद यानी जब वो खुद खा हो जाता है, खुद पसंद हो जाता है, बस मुझे मिल जाए बाकी किसी को मिले ना मिले। जब मर्द खुद खा हो जाता है, बेखारी उफ्तद वो जलील हो जाता है, जिल्लत में पड़ जाता है। इसराफ चू वर्जद, जब चू यानी जब वो इसराफ करेगा, बेनदारी उफ्तद नदारी में पड़ जाएगा। नादारी यानी गुर्बत, नादारी यानी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है नादार, गुर्बत में पड़ जाता है इसराफ करने से। आन कज, कज क्या है बताएंगे? के अज खुद खाही व इसराफ रवद, वो के जो पे खुद खाही व इसराफ रवद, खुद खाही और इसराफ के पीछे जाए। पे यानी याद है वो उसके पीछे जो कज क्या है? आन कज यानी आन वजन बरकरार रखने के लिए शेर का के अज को कज कर दिया है। आन कज पे खुद खाही वो इसराफ रवत, वो के जो खुद खाही और इसराफ की तरफ जाए, उसके पीछे जाए। अज बरतरी वो बुजुर्गवारी उफ्तद, वो बरतरी और बुजुर्गवारी से गिर जाता है, यानी वो बुजुर्गवार नहीं रह जाता। मुतवज्जो शुदी दोस्तान, उम्मीदवार हस्तम दोस्तान शुमा दर्स मुतवज्जो शुदीद व उम्मीदवार हस्तम शुमा इंशाअल्लाह दर्सरा मुताले मिकुनी मगना इंशाअल्लाह दोस्तान। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। शाजिए नबे नबी सीर स्क्रीन शॉट ले लें कम से कम जो डेट आए हैं। मगर के माना ये मगर इंशाअल्लाह दोस्तान मुअफ़्फ़क़ो मुअय्यद बाशीर, मुराक़िब खुदातान बाशीर, खुदा निगहदार शुमा। आवाज क्लियर नहीं ले पाया।